أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، حق کو قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول کرنا ہے، اور حق کا انکار کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے۔ انسان اس کائنات کے اندر جب بھی حق کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی پشت کے اوپر اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ہوتا ہے، یا اس کا خوف ہوتا ہے یا اس کا لالچ ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس سے وہ خوف کھا رہا تھا، جس سے وہ لالچ کر رہا تھا، اس کے سامنے یہ بات کھل جائے گی کہ سچ صرف اللہ کے پاس ہے، حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو سہارا اس نے پکڑا تھا اور جس پر اس نے امید لگائی تھی وہ جھوٹا سہارا تھا، اور وہ اس کے کسی کام آنے والا نہیں تھا اور نہیں ہے۔ دوسری بات آج کی آیت کے پس منظر میں یہ سمجھ لیجیے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ زمین بھی اللہ کی بندی ہے، لیکن آسمان بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تارے اللہ کے بندے ہیں، جانور اللہ کے بندے ہیں، شیطان بھی ایک لحاظ سے اللہ کا بندہ ہے، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، مسلمان بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کسی نہ کسی دائرے میں وہ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ان کے اوپر چل رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندہ ہیں۔ اللہ جب فیصلہ فرمائے گا وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں تو ان بندوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعتاً اپنا بندہ کہتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، یا اس کے علاوہ جتنے نیک لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی توحید کی تبلیغ کی اور تلقین کی، اور جب تک وہ زندہ رہے خدا کے ظالموں نے ان کا انکار کیا، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ جب تک وہ زندہ رہے ان کی مخالفت کرتے رہے، اور جب وہ مر گئے تو پھر انہی لوگوں نے اٹھا کر ان کے قبروں کو اور ان کے آستانوں کو شرک کا گڑھ بنا دیا اور شرک کا مرکز بنا دیا۔ یعنی جیتے جی بھی ان کے ساتھ زیادتی کی۔ جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی، یا اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کی زیادتی ہمیشہ جاری رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندوں کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے، وہ بھی تو میرے بندے ہیں، میرے مقابلے میں تمہارے کام آئیں گے، وہ تو میرے بندے ہیں، وہ تو میرا کہا مانتے ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگی میرے نام پر وقف کیے رکھی اور آج تک کیے ہوئی ہے، وہ تو میرا کہا مان رہے ہیں۔ میرے بندوں میں سے کچھ بندوں کو تم نے جو ہے آگے کر کے ان کو میرے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے، اور تم سمجھتے ہو افحسب الذین، کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے علاوہ کچھ لوگوں کو یہ ولی بنائیں گے اور وہ ولی ان کے کام آئیں گے۔ کیا احمقانہ سوچ ہے کہ بندے وہ میرے ہیں۔ یہ کہتے تھے نا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر یہ مشرکین عرب نے جتنے بت رکھے ہوئے تھے یہ نیک لوگوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خدا ہیں، جس طرح آج نہیں کہتے تھے کہ یہ خدا ہیں۔ بھئی خدا نہیں ہے تو پھر یہاں کیا کرنے جاتے؟ بھئی خدا تک پہنچنے کے لیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ لیقربونا زلفیٰ کے لفظ آتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ مکے کی بستی میں جب اللہ کے رسول نے شرک کے اوپر ضرب لگائی اور تابڑتوڑ حملے کیے، اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی اللہ کے رسول کے ان حملوں کا جواب دینے کی، تو آخر میں انہوں نے آڑ اسی کی لی کہ بھئی ہم کون سے ان کو خدا کہتے ہیں، یہ تو خدا کے نیک بندے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم ذریعے کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر وہ دنیا کی مثال دیتے تھے، یہاں بھی اگر کسی بادشاہ تک آپ نے پہنچنا ہو تو اس کے کسی قریبی کو نہیں تلاش کرتے، کوئی سفارش نہیں ڈھونڈتے،
وہ مل جائے تو پھر اس تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے سامنے تو ہم اس لیے گرے پڑے ہیں تاکہ یہی نیک لوگ ہمیں خدا تک پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، نیک لوگ خدا تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ آج 2 حرف ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں، مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، ایمان ہے، اسلام ہے، تقویٰ ہے، خشیت ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ جو کچھ ہے ان نیک لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور اللہ ان کی شانوں کو اونچا کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بندوں کو نکال نہیں سکتے، لیکن نیکی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ہم خدا بنا لیں۔ خدا صرف میرا مولا، میرا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ کسی دوسرے کو اگر اس نے ماوا و ملجا اور خدا، حاجت روا، مشکل کشا، جی خفیہ نداؤں کو سننے والا بنا لیا، وہ ٹھوکر کھائے گا۔ اگر دنیا میں اس کو محسوس نہیں ہوا تو جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرتا رہا اور یہاں حالات کیا ہیں۔ آگے آپ سنیں کہ آ رہا ہے کہ اس آدمی جیسا بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے جو ساری زندگی ایک چیز کو حق سمجھتا رہا ہو اور اس کے پیچھے دوڑتا رہا ہو اور اس کے لیے لڑتا مرتا رہا ہو، اس کے خواب دیتا رہا ہو، اس کے لیے قربانیاں دیتا رہا ہو، لیکن جب آخر میں آنکھ کھلے تو سارے کا سارا سراب ہو اور سارے کا سارا جھوٹ ہو، وہ سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں کاف حسب الذین، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں میں سے، من دونی مجھے چھوڑ کر، اولیاء اپنا ولی بنا لیں گے۔ اگر ایسی کسی نے حرکت کی ہے تو وہ سن لے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے۔ نزل کہتے ہیں یہ مہمان آپ کے پاس آتے ہیں نا، روٹی سے پہلے آپ ان کی تواضع کرتے ہیں، کبھی آپ پانی پیش کر دیتے ہیں، کبھی آپ پھل کھلا دیتے ہیں، یعنی اصل کھانا بعد میں ہوتا ہے، یہ جاتے ہی فوراً ہی آپ اس کی کوئی میزبانی کرتے ہیں، اس کو دراصل نزل ہوتا ہے۔ نزل کا معنی ہے نزول سے ہے، نازل ہوا، یعنی مہمان آ کر اترا ہے اور آپ نے اس کی تواضع شروع کر دی۔ تو ایسے بدبخت لوگ جب اس دنیا سے اس دنیا میں یا یہاں سے قبر میں اتریں گے تو ان کو پہلی میزبانی یہی ہوگی کہ ان کو جہنم کی آگ جو ہے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرے گی اور ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں اور آج ان کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد